سب سے پہلے چھٹی جماعت کے تمام بچوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں اس سبق کا نام ہے حکایات۔ اس سبق کے 2 حکایت ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم تیسری حکایت بھی پڑھیں گے۔ آپ سے التجا ہے کہ آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 86 کو کھولیے اور اس پر دیکھیے کہ یہ حکایت نمبر 3 کیا ہے۔ اس میں بڑی نصیحت ہے۔ میں نے کبھی قسمت کی خرابی یا آسمان کی سختی کی شکایت نہیں کی۔ یہ حکایت گلستان سعدی سے ماخوذ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنے قسمت پر نہیں رویا ہے کہ میرا قسمت خراب ہے، یا اب مجھے زندگی میں بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کبھی اپنے رب کے دربار میں اس کی شکایت نہیں کی کہ میرے مقدر میں یہ کیا لکھا ہے، مجھے مشکلات کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے، مجھے مشکلات کیوں جھیلنے پڑتے ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں ننگے پاؤں تھا۔ کہتے ہیں کہ میں ایک دن ننگے پاؤں چل رہا تھا اور جوتا بھی نہ خرید سکتا تھا۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں ان پیسوں سے جوتا خرید سکتا۔ اسی غم میں کوفے کی مسجد میں داخل ہوا۔ میرے دل میں مایوسی تھی، میں افسردہ تھا۔ اسی افسردگی کی حالت میں، مایوسی کی حالت میں میں ایران کے ایک مشہور شہر کوفہ کی ایک مسجد میں داخل ہوا۔ وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ جو ہی میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے ایک آدمی کو پایا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ میں نے خدا کی نعمت کا شکر ادا کیا اور اپنے پاس جوتا نہ ہونے پر صبر کیا۔ تو اس وقت میں نے کیا، میں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ کیوں؟ میرے پاس تو پاؤں ہے۔ اس بات پر میں نے شکریہ ادا کیا۔ اگرچہ میرے پاس جوتا نہیں ہے، مجھے جوتا خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یا میں جوتا خریدنے کے قابل نہیں ہوں، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے میرے پاس تو پاؤں ہے۔ لیکن اس آدمی کا کیا حال ہوگا جس کے پاس پاؤں نہیں ہے۔ عزیز طلباء، آج کل اس مادیت کے دور میں یا دور جدید میں جب ہم بھی اپنے گرد و نواح میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ارد گرد بڑے بڑے عالیشان مکانات، موٹر کاریں اور عیش و عشرت زندگی گزارنے والے لوگ نظر آتے ہیں۔ جب ہم ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں مایوسی پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں یہ عالیشان بنگلہ کیوں نہیں، ہمارے پاس یہ موٹر کاریں کیوں نہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس فی الحال ہے اس پر تو ہم شکر کریں۔ یا ہمارے پاس پڑوس میں جو لوگ لنگڑے، گنگے، بہرے ہیں، ان سے تو میں اچھا ہوں،
اگر انسان یہ سوچ بنائے کہ وہ کہ اللہ نے اس سے جو دیا ہے وہ اس پر شکر ادا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس آدمی کو اپنے شاکر بندوں میں داخل کرے گا۔ لیکن دور جدید میں، اس مادیت کے دور میں، آج کے انسان کا سوچ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ہر وقت جب دوسروں کے اپنے ماحول میں دوسروں کے عیش و عشرت کی طرف صرف دیکھتا ہے، تو ضروری سی بات ہے اس آدمی کے دل میں چین و سکون نہیں رہتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہم اس کو کافی اور شافی سمجھیں کہ ہم اسی لائق تھے، اور اتنا ہی اللہ نے اسی لیے دیا ہے تاکہ ہمارے دل کو سکون ملے اور ہم دوسرے کی طرف لالچائی ہوئی نظر سے نہ دیکھیں۔ تو آج کے بعد ہم بھی اللہ کے شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کریں، تاکہ کل قیامت میں ہمیں راحت نصیب ہو جائے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ضروری سی بات ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہوگا کہ جو میں نے دیا تھا آپ اس پر شکریہ نہیں کرتے تھے۔ باقی والسلام۔ امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔